یہ ہے کامیابی یہی سائباں، پڑھو اس کو سمجھو یہ ہے قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کامیاب زندگی کے قرآنی اصول۔ قارون حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بہت ہی خوبصورت انسان تھا اور لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اسے منور کہا کرتے تھے۔ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر دولت کے دروازے کھول دیے تو یہ اپنے وقت کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں اپنے مال کا 1000واں حصہ اللہ کی راہ میں نکالوں گا۔ جب اس نے حساب کیا تو اس نے دیکھا کہ میرے مال کا تو بہت بڑا حصہ بن رہا ہے، اور مال کی لالچ میں آ کر یہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ نکالنے سے انکار کیا بلکہ منکر زکوٰۃ بن گیا۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ انہیں اکسانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مختلف بہانوں کے ذریعے تم سے مال چھیننا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم سے مال حاصل کریں۔ مختلف لوگوں کو اکسانے کا جو سلسلہ تھا اس میں سے کوئی بڑی کامیابی نہ ملی۔ اس نے ایک نئی چال سوچی۔ ایک خاتون کو بہت سارے پیسے دیے، سونا دیا، اور اس خاتون سے اپنی بات منوا لی۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ایک دن وعظ فرما رہے تھے۔ قارون کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ یہ آپ کے متعلق کیا باتیں سننے کو مل رہی ہیں؟ فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے پوچھا کون خاتون ہے؟ وہ عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگے کہ میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ اے عورت، اللہ سے ڈر، تجھے قسم ہے اس رب عز و جل کی جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور بنی اسرائیل اس دریا سے گزر گئے، جبکہ اسی دریا میں فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ تو سچ بول۔ یہ سن کر وہ عورت سہم جاتی ہے اور اقرار کر لیتی ہے کہ قارون نے مجھے اس بات کے لیے مجبور کیا، مجھے مال و دولت دیا، اور جس کی وجہ سے میں لالچ میں آ گئی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اس امتحان میں کامیاب رہے۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب فرما۔ آپ بنی اسرائیل کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ رہے، اور جو نہیں رہنا چاہتا وہ اس سے الگ ہو جائے۔ چنانچہ 2 آدمیوں کو چھوڑ کر باقی سارے لوگ قارون سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اے زمین، تو اس شخص کو اپنے اندر سمو لے۔ چنانچہ قارون زمین پر کھڑا تھا کہ کھڑے کھڑے زمین میں دھنس جاتا ہے، گھٹنوں تک دھنس جاتا ہے۔ پھر آپ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اسے مزید اپنے اندر سمو لے، تو وہ کمر تک زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اب بلبلانے لگتا ہے، التجا کرنے لگتا ہے، گریہ کرنے لگتا ہے، اپنی رشتہ داری کے واسطے دیتا ہے اور کہتا ہے مجھ پر رحم کیجئے۔ لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اس کی بات نہیں سنتے، وہ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ وہ 2 لوگ جو قارون کے ساتھی تھے وہ کہنے لگتے ہیں
کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ قارون کے جو خزانے ہیں، سونے کا بنا ہوا تو اس کا گھر تھا، اس کے مال و اسباب جو ہیں اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کے مال و اسباب کو بھی غرق فرما دے۔ چنانچہ اس کے مال و اسباب، اس کے سونے کا گھر، اس کے ہیرے جواہرات اور جو کچھ اس کا خزانہ تھا سب کا سب زمین میں دھس جاتا ہے، اور یوں قارون اور اس کے مال و اسباب اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں اس واقعے کو کئی آیات میں بیان کیا ہے۔ آئیے آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید قارون کا انجام بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں یعنی قومیں ہلاک فرما دیں جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں۔ کیا بیان کیا گیا؟ پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، اس کے خزانے کی چابیاں سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ ایک پورا قافلہ خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتا تھا۔ دوسری آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے پر نعمتیں فرماتا ہے تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ اور تیسری آیت مبارکہ میں جو کچھ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون تو کیا چیز ہے، اس سے زیادہ قوت رکھنے والے لوگ، اس سے زیادہ مضبوط لوگ اللہ کے عذاب کے سامنے نہیں ٹھہر سکے۔ سورہ قصص کی آیت مبارکہ 79 یعنی 79 سے لے کر آیت مبارکہ 81 تک قارون کا تذکرہ مزید کیا جاتا ہے، اور اب ایک نیا مضمون ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه
وإنه لذو حظ عظيم. تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں، بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا، خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا. پہلی آیت میں تو یہ بیان ہوا کہ جناب جب قارون کا خزانہ چمکتا تھا، اس کی دولت کے نظارے لوگ دیکھا کرتے تھے. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو کہتے تھے واہ جناب کیا دولت ہے. دوسری آیت میں بیان ہوا کہ نہیں، کچھ لوگ اب بھی وہ تھے کہ جن کو قارون کا خزانہ متاثر نہیں کر سکا. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. جو علم والے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے نہیں، اس خزانے کی کیا حیثیت ہے، اصل چیز تو اللہ کی رضامندی ہے، نیک اعمال ہیں. اور یہ سوچ کسے حاصل ہوتی ہے؟ ولا يلقاها الا الصابرون. جو صبر کرنے والے ہیں، جن کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک کامل مومن کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ سوچ ان کی ہوتی ہے. اور تیسری جو آیت جس کی تلاوت کی گئی اس میں اس کے انجام کا تذکرہ ہے، اور گویا کہ دو باتیں بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ جن کی چمک مال پر ہوتی تھی تو کیا ہوا، وہ مال بھی چلا گیا، مال والا بھی چلا گیا. تو محترم ناظرین کرام، مضامین قرآن سے ایک واقعہ آپ نے سماعت کیا. ہمارا پروگرام تو یہ ہے کہ ایک کامیاب زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید نے اس کامیاب زندگی کے گزارنے کے لیے ہمیں کیا ضابطے دیے ہیں، کیا اصول دیے ہیں، کیا پرنسپلس دیے ہیں. ابھی وہ ضابطہ میں نے بیان نہیں کیا جو آج کے پروگرام میں بیان کیا جانا ہے. پہلے اس واقعے سے کچھ نکات سیکھتے ہیں. ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ اس واقعے سے پہلا سبق جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. دوسری بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک انسان کو بہت سارے اسباب کی بنیاد پر دوسروں سے امتیاز ملتا ہے. وہ بہت سارے سے اسباب ہو سکتے ہیں. کوئی جسمانی ساخت کی بنا پر ممتاز ہوتا ہے، کوئی کسی ہنر کی بنیاد پر ممتاز ہوتا ہے، کوئی مال و اسباب کی بنیاد پر ممتاز ہوتا ہے، کوئی منصب کی بنیاد پر ممتاز ہوتا ہے، کوئی عبادت اور زہد و تقوی کی بنیاد پر دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت کوئی بھی ہو، بندے کو جو نعمت ملی اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ یہ کیفیت ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکتی ہے. دونوں احتمال ہیں. ہو سکتا ہے یہ نعمت برقرار رہے، یہ نعمت زحمت نہ بنے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت چھن جائے، یا پھر یہ کہ یہ نعمت تو برقرار رہے. جیسے مال ایک نعمت ہے، لیکن مال تو رہے لیکن یہ مال اسے روز بروز ہلاکت میں ڈالتا چلا جائے، اس کی بربادی کے اسباب پیدا کرتا چلا جائے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے انسان بہتر طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے. قرآن کریم فرقان حمید نے واضح طور پر بیان کر دیا
کہ جو لوگ اپنے انجام کی فکر نہیں کرتے، انجام کی فکر سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ لوگ عقل والے نہیں ہیں، وہ لوگ دانا نہیں ہیں، وہ لوگ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں کہ جو کرنٹ وقت کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، کرنٹ سچویشن پر قناعت کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو حالات آج ہیں ایسے ہی رہیں گے، ایسے بھی بہتر ہوں گے۔ نہیں، تنزلی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ہلاکت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ذلت و رسوائی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے قرآن کریم فرقان حمید ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ کیا اللہ کی خفی تدبیر سے نڈر ہیں؟ تو اللہ کی خفی تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے۔ محترم ناظرین کرام، دیکھا آپ نے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کر دیا، افامنوا مکر اللہ، کہ اللہ کی خفیہ تدبیر جو تمہارے بارے میں ہے، یعنی ہمارا انجام کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں ازل میں کیا لکھا ہے، ہم شقی ہیں یا سعید ہیں، ہم روندے ہوئے ہیں یا ہم اللہ کی بارگاہ میں نجات پائیں گے، ہم جنت میں داخل ہوں گے یا جہنم میں داخل ہوں گے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا یا خاتمہ خراب ہوگا، اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے، یہ بات تو طے ہے، لیکن یہاں جس بات کو بیان کیا جا رہا ہے وہ بات یہ ہے کہ اس خفیہ تدبیر کے بارے میں فکر، اس کا احساس، کیا ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے؟ کیا یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ افامنوا مکر اللہ، کیا تم نڈر ہو چکے ہو، فراموش کر چکے ہو اس تصور کو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں بے خوف ہو جانا، اس کا خیال نہ لے کر آنا، اسے فراموش کر دینا، اس کا تصور نہ باندھنا، یہ تو جو گھاٹے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، جو تباہی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو ان کا شعار ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ اصول ہے جو آج کے پروگرام میں ہماری زندگی کی بہتری کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس کے بارے میں جو خفیہ تدبیر ہے اس کا احساس اپنے قلب میں رکھے۔ اگر یہ احساس گاہے بگاہے ہمارے سامنے زندہ رہے تو فکر آخرت بھی اس سے ہوتی رہے گی، جو احوال قبر ہے اس کی جو فکر ہے وہ بھی ہوتی رہے گی، دنیا کی جو زندگی ہے اس میں جو خوف خدا کا احساس ہے وہ احساس بھی زندہ رہے گا۔ یہ ایک فکر، یہ ایک احساس نہ جانے زندگی کے اندر کس کس موڑ پر ہماری رہنمائی کرے گی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ احساس بکھرے ہوئے لوگوں کو سمیٹ کر ان کی توجہ فوکسڈ کر کے ایک کامل مومن بنا سکتا ہے۔ اس احساس کے، اس تصور کے، اس عمل کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ آئیے ہم کچھ نکات کی صورت میں ایک جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ جو مسلمان ہوا یا مسلمان کے گھر پیدا ہوا، ضروری نہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بہت سارے لوگ آئے کہ جنہیں ایمان نصیب ہوا لیکن مرنے سے پہلے مرتد ہو گئے۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ بڑے بڑے عبادت گزار تھے، قارون کا انجام آپ نے نہیں دیکھا کس طریقے سے اپنے دین و ایمان سے گیا؟
نبی اکرم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تعلیم امت کے لیے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ ان کا تو ایمان محفوظ ہی محفوظ ہے، وہ تو سرچشمہ ایمان ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے نبی اکرم علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو دین اسلام پر قائم رکھ۔ نظریات کیسے بگڑتے ہیں کہ دل بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا احساس، اپنے انجام کا احساس کہ نہ جانے کیا ہوگا، اگر یہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے تو بندہ سب سے پہلے اپنی سب سے بڑی دولت ایمان کی پرواہ کرتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ ایمان کی دولت کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں پیسہ کس کام آئے گا، کیا کرے گا پیسہ، اور جسے احساس ہو گیا وہ تجوریوں میں بند کر کے رکھتا ہے، چور کی فکر کرتا ہے، چھن جانے کی فکر کرتا ہے، لوٹ لیے جانے کی فکر کرتا ہے۔ تو نقطہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم غافل ہیں۔ یہ ایک اصول ہمارے سامنے آ جائے، اس پر جب ہم عمل پیرا ہو جائیں گے تو ایمان کی فکر کرنا ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، بخش دے گا ہمیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھنا ایک اہم چیز ہے، لیکن اس امید کو بنیاد بنا کر کرتے کیا ہیں؟ ان کے اندر بے باکی آ جاتی ہے، وہ نڈر ہو جاتے ہیں، وہ جری ہو جاتے ہیں اور جم کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی انہیں گناہوں سے روکنے والا نہیں ہوتا، ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا، کوئی انہیں ٹوکتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور بہت سارے لوگ گناہوں کی دلدل میں اس قدر دھنستے چلے جاتے ہیں کہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بہت سارے لوگ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی نمازیں جاتی ہیں، انہیں تلاوت قرآن کی جو ہے وہ سعادت نہیں ملتی، فرائض ان کے ادا نہیں ہوتے، واجبات ادا نہیں ہوتے، بہت ساری سعادتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ بے باکی، اپنے انجام کا خوف نہ ہونا۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، اللہ رب العزت قہار بھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہا جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں، اور اگر یہ کہا جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے تو مجھے لگے گا وہ میں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی امید ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الزواجر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے کہ گناہوں میں بے باک ہو جانا اور اپنے انجام کی پرواہ نہ کرنا، الامن من مکر اللہ یتحقق بالاسترسال فی المعاصی مع الاتکال علی الرحمہ، کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے کافی ہے اور الٹا گناہوں میں پڑ جاتا ہے یہ جملہ کہہ کر، یہی وہ کیفیت ہے کہ بندہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ عمل بھی جو ہے گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی غافل شخص کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کل بروز محشر اللہ رب العزت اپنے بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مطلب ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں غور و فکر اور اس کا احساس دل میں رہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کوئی غریب ہوتا ہے امیر بن جاتا ہے، مال کے دروازے کشادہ ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ کوئی اسے پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، پھر اسے ایک منصب مل جاتا ہے،
سب اس کی آؤ بھگت کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بے گھر ہوتا ہے اسے گھر مل جاتا ہے، چھوٹے گھر والے کو بڑا گھر مل جاتا ہے، کوئی چکی میں پس رہا ہوتا ہے، صبح و شام آرام کرنے تک کی مہلت نہیں ملتی، تھکا ہارا سو جاتا ہے۔ پھر اس پہ ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ اسے تھوڑی دیر کام کرنا پڑتا ہے، اسے فرصت مل جاتی ہے۔ فرصت بھی ایک نعمت ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو بے اولاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت ادا کر دیتا ہے۔ کوئی کنوارا ہوتا ہے یا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے رشتہ ازدواج کی نعمت سے نوازتا ہے۔ لیکن بہت ساری نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر آئیں، یہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنا پرانا وقت یاد کرتے ہیں، وہ وقت یاد آتا ہے تو مزید شکر ادا کرتے ہیں، نہ تکبر کرتے ہیں، نہ تفاخر کرتے ہیں، نہ کسی کو نیچا سمجھتے ہیں، نہ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آنے کے بعد ان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، وہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں انہیں حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تفاخر کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ اب ایک تیسرا بڑا اہم پہلو ہے۔ وہ تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و اسباب دیے، کسی کو اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو منصب اور عہدہ دیا، اللہ رب العزت نے کسی کو فرصت کے لمحات عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم عطا کیا، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی۔ ان نعمتوں پہ چلو وہ شکر کر رہا ہے، وہ تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ تفاخر کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ اتراتا نہیں ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کی زندگی بڑے نارمل حالات سے گزر رہی ہے۔ لیکن یہ نعمتیں اس کی ہلاکت کا سبب بنیں گی، اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ انہی نعمتوں کی وجہ سے آگے چل کر وہ برباد ہوگا، رسوا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے، اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے بارے میں آپ یہ تصور مان کر کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ یہ غریب ہی اچھے تھے، جب سے انہیں مال ملا ہے انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس مال کے ذریعے کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں۔ مال آنے کی وجہ سے یہ دن بدن ہلاکتوں میں پڑتے چلے گئے، بربادی کی طرف قدم بڑھاتے چلے گئے۔ مال تو نعمت تھا، غریبی سے نکل کر امیری میں آئے، لیکن یہ امیری ان کے لیے ہلاکت کا سامان بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو نعمت تو ملی، لیکن اسی نعمت کے اندر ان کی بربادی پوشیدہ ہے۔ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جنہیں نعمت ملے اور وہ برباد بھی ہوں، نہیں۔ لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اولاد ہوتی ہے، بندہ کتنا خوش ہوتا ہے اولاد ہوئی ہے، اس کی مسرت کی انتہا نہیں رہتی۔ لیکن کسے پتہ کہ جب یہ اولاد بڑی ہوگی تو یہی والدین کو رسوا کرے گی، یہی والدین کے لیے ہلاکت کا سامان پیدا کرے گی، یہی والدین کی زندگی کو جہنم بنا دے گی۔ تو بات یہ ہے کہ کب کس پر کیا مصیبت آ پڑے، کس آفت میں مبتلا ہو جائے، کس پریشانی کا شکار ہو جائے، کوئی نہیں جانتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بیدار رہا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کا تصور ہمارے سامنے ہو۔ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں ہوگا، ہماری آخرت میں نجات کا کیا ہوگا، یہ تصور جب بندے کے سامنے زندہ رہے گا تو بندہ بہت ساری برائیوں سے نجات پا لے گا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے مل کبائر، بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، والامن من مکر اللہ وہذا اکبر الکبائر، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے پرواہ ہو جانا، اور یہ سارے بڑے گناہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من وسع علیہ فی دنیا ہو، جس پر دنیا وسیع کی جا رہی ہے،
ولم یعلم انہ مکر بہ فہو مخدوع عن عقلہ، اور اس کے دل میں کبھی یہ احساس ہی نہیں آتا، یہ نہ ہو کہ دنیا اس کے لیے ایک جال ہو، ایک دھوکہ ہو، ایک ہلاکت کا سامان ہو، بربادی کا سامان ہو۔ اگر اس کے دل کے اندر یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں دھوکے کے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں جو قرآن پاک کا اہم اصول ہمیں سیکھنے کو ملا، وہ اصول جو ہماری زندگی کی بہت ساری مشکلات کو کم کر سکتا ہے، وہ اصول جو ہمیں کامیابی کے راستے پر لگا سکتا ہے، وہ اصول جو ہمیں اپنی قیمتی چیزوں کا احساس دلاتا ہے، وہ اہم ترین دینی فریضے کی ادائیگی ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہے۔ بڑے بڑے صالحین، علماء، اللہ تعالیٰ کی اولیاء، ان کی تو عجب کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ کون ایسا ہے جو اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتا؟ اللہ رب العزت کے خوف کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک کلام میں فرماتے ہیں، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، اصل گھر تو قبر ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، اصل گھر قبر، تیرا اتار ہے کیا ہونا ہے، ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا، 5 آتے ہیں 4 پھرتے ہیں، ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے۔ کہیں یہ کلام فرما رہے ہیں، یہ احساسات ہیں آپ کے، اور کہیں بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے شافع امم، اللہ اکبر، میں اس راہ پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا آپ کے بغیر، اے شافع امم، شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر، دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر۔ نا خدا ملاح کو کہتے ہیں، دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نابلد، اے خضر لے خبر میری، اے ماہ لے خبر، اے خضر لے خبر میری، اے ماہ لے خبر، پرخار راہ برہ نہ پا تشنہ آب دور، مولا پڑی ہے آفت جاں کاہ لے خبر۔ یہ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں ایک عظیم اللہ کے ولی عاجزی کر رہے ہیں، در حقیقت یہ اس فریضے کو ادا کر رہے ہوتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ بندہ اللہ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہے۔ جو فکر مند ہوتا ہے اسے ہی آخرت کی یاد آتی ہے، مشکل مراحل کی یاد آتی ہے، کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، زندگی صحیح کرنی ہے، راہ راست پر آنا ہے، مجھے غلط کام نہیں کرنے، نہیں غلط کام کروں گا تو آخرت میں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ایک ایسا عظیم رہنما اصول ہے، یہ انسان کو تمام خرابیوں سے بچا کر راہ راست پر چلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آخرت بہتر فرمائے، ہماری دنیا بہتر فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمارا انجام بہتر انجام ہو، ہمارا شمار سعادت مند لوگوں میں ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے کامیابی یہی سائباں، پڑھو اس کو سمجھو۔